اتنا بولنا چاہوں گی، دیکھیں زبان سے باتیں پوری زندگی ہوتی رہی ہے. میں یقین رکھتی ہوں عمل کرنے پر، اور میں عمل خود بھی کرتی ہوں. تو میں اصل کہتے ہیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، پر میں کیا کروں، جب میرے ہاتھ میں مائک آتا ہے تو وہ خود بخود نکلنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں اسد کی 30 سالوں کی اس ادارے پہ محنت ہے. ابھی جیسے حنیف بھائی نے کہا کہ مسز اسد صاحبہ اس ادارے کی آنر ہے، تو یہ تو حقیقت ہے کہ میرے ہسبینڈ نے یہ ادارہ میرے نام پر لیا ہوا ہے. تو دیکھیے اسد کی اتنے سالوں کی محنت کے بعد جب میں اپنے ادارے پہ آئی تو مجھے بہت ساری چیزوں کا دکھ بھی تھا، افسوس بھی تھا، کیونکہ جب میں نے ادارے میں قدم اس وقت رکھا جب اسد صاحب کی طبیعت بہت ناساز تھی، اور پھر ادارے کا نظام بھی ظاہر سی بات ہے جب ایز اے آنر خود بیمار پڑ جاتا ہے تو باقی لوگ جتنا بھی محنت کر لیں وہ کام نہیں ہو پاتا جو ہو رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں میں باقی ذمہ داریاں جو نئی ٹیم بنی، جو نئی ٹیموں کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں ہر چیز کو پرفیکٹ چاہتی ہوں. اگر کوئی بھی نہ ہو نا تب بھی میں اپنے روم کھول کر بیٹھوں گی، کیونکہ کام کرنے کا مقصد ہوتا ہے کام کرنا. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بھی نئی ٹیم آئی ہے یا جو بھی ہمارے پرانے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں سچ میں ہر ایک پل پہ نظر رکھتی ہوں. میرے لیے اب اس وقت سے میں آپ کو بتاؤں، اس وقت اس لمحہ سے میرے لیے ایک منٹ قیمتی ہے. شاید وہ کسی کے لیے نہ ہو، لیکن وقت کو اچیو کرنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے اور اپنے پلاننگ کو کامیاب کرنے کے لیے میرے لیے 1 منٹ تو کیا 1 سیکنڈ بھی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. کیونکہ میں صبح 10:30 بجے سے اپنے آفس میں بیٹھتی ہوں 5 بجے تک. کوئی آئے یا نہ آئے مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے یہ فرق اس دن پڑے گا جس دن میں خود نہیں بیٹھوں گی. تو انشاءاللہ سب لوگ بہت اچھے ہیں، سب میں کچھ نہ کچھ کوالٹی ہے جو یہاں سے جا چکے، ان کے اندر بھی تھا، لیکن ان کے اپنے معاملات ہیں، ہمارے اپنے معاملات ہیں. تو میری پوری کوشش خود کی بھی یہی ہے، اور میں لوگوں سے بھی یہی چاہتی ہوں کہ دیکھیں ذمہ داریاں لینے کے بعد گھر میں نہ بیٹھیں. آپ کو ہفتے میں 1 دن اس ادارے کے اندر آ کے اپنی حاضری لگانی ہوگی، کیونکہ یہ ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ کام کریں، سچے دل سے کریں، لگن سے کریں، اور تاکہ مجھے بھی خوشی ہو کہ میں نے جو 1.5 سال 2 سال محنت کی ہے، جو محنت کا ثمر ابھی میں دیکھتی ہوں جب پروگرام ہوتا ہے یا کچھ بھی ایسا ایونٹ ہوتا ہے جو سب کرواتے ہیں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آج بھی اسد کے ساتھ پرانے سے پرانے لوگ بھی شامل ہیں اور نئے سے نئے لوگ بھی شامل ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے صاحب کو صحت دے، سٹی پریس کلب کو دین دگنی رات چگنی ترقی دے، اور باقی یہ کہ آگے چلتے جائیں. میں بھی چل رہی ہوں، بلکہ چلنا نہیں ہے، دوڑنا ہے، اور دوڑ کے وہ چیز کھینچ کے لانا ہے جو چیز اس جگہ سے دور ہے. ہماری چیئر پرسن صاحبہ کہ آپ نے اظہار خیال سنا، اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ صبح 10 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک وہ آفس میں اپنے موجود رہتی ہیں، اور ہم لوگوں کے لیے رہتی ہیں کہ ہمارے ادارے سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے رہتی ہیں. تو کوئی مشکلات، کوئی پریشانی، وہ یہاں آتا بھی ہے اور اپنے پرابلمس بتاتا بھی ہے اور اس کے مسائل کا حل لیتا بھی ہے. اسد بھائی اپنی طبیعت کی وجہ سے گھر پہ آرام کرو گے، لیکن بوقت ضرورت اینی ٹائم وہ بھی حاضر ہوتے ہیں. تو آپ لوگ بھی آیا کیجیے. آپ لوگوں کے لیے ہی یہ سارا سیٹ اپ اسد بھائی اور بھابھی نے یا نقشے کے اوپر وقت پہ جو ہے نا مسلط ہیں، یا جو اپنا منوانے میں لگی رہتی ہیں، کمزوروں کو دبا کے اور اپنے آپ کو مزید اپنی طاقت کے پاور شو کام چل رہا ہے. انشاءاللہ اب وقت ہو گیا ہے جو کہ باری ہے سٹی پریس کلب چیئرمین اسد سعید بھائی کا. وہ جب بولتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ان کے جو جذبات ہیں، ان کے احساسات ہیں، اس کے اندر اگر گہرائی میں جائیں تو ایک صحافی کے لیے بہت سیکھنے کو اس سے ملے گا. اور یہ بہتر ہے کہ ہم سب کو مل کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جدوجہد کرنی چاہیے اور اپنے اس کارواں کو آگے بڑھانا چاہیے. مختصر سی جو گفتگو ہے، دیکھیں بات تو بہت ایک طویل ہوتی ہے جب ایک نظریہ ہوتا ہے اور ایک منزل کا تعین ہوتا ہے، اور جب ہم کسی مقصدیت پہ کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ باتیں بڑی طویل ہو جایا کرتی ہیں اور اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. لیکن حالات اور موقع کی مناسبت سے غالباً میں سیدھا جو پوائنٹس ہیں میں وہ ضرور آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. کہ دیکھیں 1400 یعنی آج سے تقریباً 14 سال پہلے ہم جب
اسٹارٹ لے رہے تھے اس نیوز ایجنسی کو، تو اس کے لیے بڑی تگ و دو کی تھی اور ہم نے بڑی محنت کی تھی. اس نام کو رجسٹریشن کرانے میں بھی ایک بڑا ہمیں مشکلات درپیش آئیں، اور ایک طویل ٹائم کے بعد ہمیں ایک یعنی اس کا جو شارٹ فارم میں یہ نام ہمیں ملا. اس کا اصل جو نام ہے وہ ہے کرنٹ آور انٹرنیشنل نیوز ایجنسی، CHINA. مقصد ہمارا تھا، ہم پاک چائنا دوستی کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے تھے، اور ہمارا اصل مشن بھی یہ تھا کہ ایک پڑوس میں ایسا ملک موجود ہے کہ جس نے ایک نظریے کے اوپر خود اپنی مدد آپ کے تحت ایک ایسی جدوجہد کی ہے اور اپنے ملک کے پورے نظام کو ترتیب کیا، یعنی ترتیب دیا ہے اور تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. جو قوم کبھی نشہ کر کے اور افیم پی کر سوئی ہوتی تھی، جن کی عورتیں گھروں سے باہر نکل کے جو ہے وہ محنت کیا کرتی تھیں، آج ایسا کیا ایک عجیب سا جملہ ہے جو ٹی وی وغیرہ پہ دیکھ کے زیادہ ہمارے منہ پہ چڑھ گیا ہے جملہ، ایسا کیا چمتکار ہو گیا ہے، ہم کہیں گے ایسا کیا معجزہ ہو گیا ہے، ایسا کیا معاملہ ہے کہ وہ ان چند اشروں کے اندر دنیا سے آگے نکل چکے ہیں ترقی کی راہوں پر. اور واحد یہ ملک ہے کہ جس نے اپنی محنت اور ٹیکنالوجی کی بدولت ترقی کی ہے. کوئی اس میں عیاری، مکاری اور چال بازی نہیں ہے. جس طرح دوسری طاقتیں معذرت کے ساتھ جو اس دنیا کے جس طرح کا ایک آج کے دور میں یعنی ابھی ان لمحات میں بھی ایک پاور شو چل رہا ہے جس کو ہم اور آپ سب اپنی آنکھوں سے بخوبی دیکھ رہے ہیں، اور اسرائیل جس طریقے سے وہ پاور شو اس وقت دکھا رہا ہے، اور نہتے فلسطینی جو انسان ہیں، مسلمان چھوڑ دیں، انسانیت کو لے لیں تھوڑی دیر کے لیے، وہ جو نہتے فلسطینی انسان ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. میں جب وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھتا ہوں، آپ نے دیکھا ہے غالباً سوشل میڈیا پہ ہر فرد کی دسترس پہ ہے اب یہ سب کچھ، اور ہم دن رات دیکھ رہے ہیں وہ مناظر کہ ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے جب وہ منظر آتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جس طریقے سے ان کو اس ملبے کے نیچے سے نکالا جا رہا ہوتا ہے جن کے اوپر وحشیانہ بمباری اس اسرائیل نے کی ہوئی ہوتی ہے. یعنی وہ وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں وہ بچے جو ہیں ان ملبے کے نیچے سے جو ہے نا دفن ملتے ہیں، اور بڑی مشکل سے جب ان کو نکالا جاتا ہے ان کے والدین جس طرح اس پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن انتہائی افسوسناک مقام ہے کہ دیکھیں ٹیکنالوجیز کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ٹیکنالوجیز کے بلبوتے پہ دنیا کو جنت نظیر بنا دیا جاتا، اس دنیا کو امن کی آماجگاہ بنا دیا جاتا. کرو ترقی، کوئی منع نہیں کرتا، تمہیں ترقی کرنے سے کوئی نہیں روکتا، لیکن وہ ترقی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہونا چاہیے. اس ترقی سے انسانیت کو ذاتی اور اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ فوائد ملنے چاہیے. اگر اسرائیل بہادر تو نے ترقی کی ہے تو بے غیرت کے بچے اس کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کر. یہ کس بے غیرتی میں تو لگا ہوا ہے؟ کس طرح سے ان نہتے فلسطینیوں کے اوپر تو بمباری کر کے ان پہ ظلم و ستم ڈھا کر تو کیا سمجھ رہا ہے؟ تو کوئی سلطان راہی ہے، ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ہیرو گزرا ہے، اصل میں میرے منہ سے اکثر ہی نکلتا ہے. تو دنیا کا کون سا ایسا بہادر بننے نکلا ہے؟ نہتے فلسطینیوں کے اوپر بمباری کر کے تو کوئی بہادر نہیں بن جائے گا، کوئی تجھے تمغے نہیں مل جائیں گے. انشاءاللہ تو نیست و نابود ہو جائے گا. وہ وقت آئے گا کہ اس دنیا کے نقشے سے تیرا نام و نشان مٹ جائے گا انشاءاللہ تعالی. آج بخدا انتہائی المیہ ہے یہ. میں بات ہم چائنا پہ کرنے جا رہے تھے، لیکن کیونکہ اس وقت حالات کی نزاکت ہے، ہمارے ملک میں ریلیاں ہو رہی ہیں اور مظاہرے ہو رہے ہیں. دوست نے کہا بھی مجھے کہ یار ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا یار ہمارے حکمران پھر بھی اس دنیا کے نقشے کے اوپر جب کشمیر کا معاملہ درپیش ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ہمارا ملک اور ہماری حکومتیں جو ہے نا آگے ہوتی ہیں. جب بھی بوسنیا کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوا یا صومالیہ کے ساتھ ایسا معاملات ہوئے تو ہمیشہ ہمیں سب سے زیادہ حقیقت میں تکلیف ہوتی ہے. اور کیوں نہ ہو تکلیف، ہم خالصتاً کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا جو اس ملک کی بنیاد کا جو بنیادی مقصد ہے
وہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. تو اس کلمہ لا الہ الا اللہ سے جس کا رشتہ جڑا ہوا ہے دنیا میں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں درد محسوس ہوتا ہے. اور حقیقت ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اس پہ بڑی لفاظیاں ہوئی ہیں، بڑے طنز و مزاح ہوئے ہیں اس جملے کے اوپر، لیکن یہ ایک زندہ حقیقت ہے. اس زندہ حقیقت اور یہ تا قیامت رہے گا انشاءاللہ تعالی. صرف اور صرف میں آپ کو بتاؤں، صرف تھوڑی سی کمی ہے. وہ کیا ہے کہ ہم سنجیدہ ہو جائیں، ہم سیریس ہو جائیں. اور یہ جو ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے، میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا، یہ جو ہمارا چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے، یہ صحافت کا، ہم صحافت کو صحافت کی اس بنیاد پہ لے لیں، اس جگہ پہ رکھ لیں. یعنی چوتھا ستون، اگر یہ ستون ہٹ جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمارت قائم رہے گی؟ عمارت زمین بوس ہو جائے گی. تو اس ستون کو اس طاقت کی ضرورت ہے جو طاقت آج تک اس ستون کو ملی نہیں. اور جب ملی الیکٹرانک میڈیا کی صورت میں، تو اس میں کچھ ایسا کلچر متعارف ہوا، کچھ ایسے ناسور. ہمارے اس شعبہ صحافت کے اندر زرد صحافت کا بڑا لفظ یوز ہوتا ہے. میں کہتا ہوں بلیک صحافت یہاں سے شروع ہوئی. اور اس بلیک صحافت میں جو کچھ بھی ہم نے اور آپ نے مناظر دیکھے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کی آنکھوں سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اور اب تو المیہ یہ ہے کہ پوری صحافت غلامی کے توق، یعنی غلامی کی بیڑیاں جو ہے نا ان کے پاؤں میں جو ہے نا ڈال دی گئی ہیں. کیونکہ صحافت کو غلام بنا دیا گیا ہے، صحافت کو نوکر رکھ لیا گیا ہے. اصل میں ہر صحافی نوکر ہے. اور بڑے بڑے چینلز، بڑے بڑے اخبارات، یہ بزنس مین کمیونٹی نے اس کو یغمال بنا لیا ہے. پیسے کے بلبوتے پہ وہ اس پہ مسلط ہیں. ہر بزنس مین نے ایک چینل خرید لیا ہے اور بڑے بڑے اخبارات کے اوپر جو ہے نا وہ مسلط ہو چکے ہیں. اور آج انہوں نے پوری صحافی برادری کو اپنا نوکر رکھا ہوا ہے. اب جو وہ دکھانا چاہتے ہیں وہ ہمارے صحافی بیچارے مجبوراً وہی دکھا رہے ہوتے ہیں. جو وہ سنانا چاہتے ہیں ہمارے صحافی وہی سنا رہے ہوتے ہیں. تو آج یہ حقیقت ہے کہ ایسا کوئی صحافتی خود مختار ادارہ نہیں ہے کہ جو اس قسم کے گھٹا ٹوپ جو اندھیرے اس شعبہ صحافت کو مسلط ہیں، اس میں کوئی دیے کی مانند چمک رہا ہو. ہم ایک چھوٹی سی ادناسی کوشش کر رہے ہیں اور ہم بار بار اپنے صحافیوں کو دعوت دیتے ہیں، اپنے شعبے سے ریلیٹڈ جتنے ہمارے دوست ہیں جو یہاں ہیں اور جو باہر ہیں، جو لاکھوں نفوس پر مشتمل ہیں، یہاں سے لے کے اور پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں جو اس شعبے کی خدمت کر رہے ہیں، ہم ان سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں، مل کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں، شانے سے شانہ ملائیں، قدم سے قدم جوڑیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس چوتھے ستون کو اس کی اصل طاقت دیں گے، اس کو اصل وہ مقام دیں گے جو اس کی ضرورت ہے اصل میں. لیکن اس کے لیے ہمیں اس قید و بند سے نکلنا ہوگا، ہمیں ان بیڑیوں کو توڑنا ہوگا، ان ہتھکڑیوں سے نجات حاصل کرنی ہوگی جو ہمارے اوپر ایک سامراجی طاقتیں کسی نہ کسی انداز میں ہمیں اس میں جکڑے ہوئے ہیں. اس کے لیے ہم نے یہ چائنا ایک خواب دیکھا، ایک ہم نے مقصد ترتیب دیا. مقصد صرف یہی تھا کہ ہم اس قوم سے سبق حاصل کریں. سب سے بڑا جو مقصد ہے، ایک سوئی ہوئی قوم جب زندہ ہو سکتی ہے تو ہم تو ماشاءاللہ پہلے دن سے جاگے ہوئے ہیں. ہم ایک دن بھی نہیں سوئے اس انداز میں. ہمارے پاس بیش بہا لیڈر ہیں، بیش بہا ماشاءاللہ ہمارے پاس جرأت مند قیادتیں ہیں، ہمارے پاس بہادر دلیر فورسز ہیں. بہادر فورسز کے علاوہ ہماری ماشاءاللہ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں انہوں نے اپنا سکہ پوری دنیا میں منوایا ہے. تو اس قسم کے تمام تر ہتھیاروں سے مسلح ہوتے ہوئے بھی ہم آخر پھر بھی ایسے کمزور ہیں. اور آج یقین کریں جو میرے سامنے یہ منظر نظر آتا ہے، ان بچوں کی وہ لاشیں نظر آتی ہیں تو بہت یقین کریں دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اور یہ جو بھی آج ہمارے پاس طاقتیں ہیں تو وہ منظر یاد آتا ہے جو میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام میں کہا تھا کہ ہمیں ان 50 سے 52 صحابیوں کا وہ ایمان رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ لوگ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو پیغام بھیجا. اس پیغام کے نکات میں آج پھر بتاؤں گا آپ کو تاکہ ہمارے اندر وہ جرأت پیدا ہو، ہمارے اندر وہ ایمان کی رغبت پیدا ہو، ہمارے اندر وہ حوصلہ پیدا ہو کہ آخر ہم کس نبی کے امتی ہیں، ہم کس پیغام محمدی کے ماننے والے ہیں. میرے نبی کا پیغام کیا تھا جو اس وقت کی سپر طاقتوں کو، یعنی اس وقت کے امریکہ اور اس وقت کے روس کو بھیجا گیا تھا؟ وہ
پیغام کے چند چیدہ نکات میں بتا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام محمدی میں کہا کہ میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب قرآن مجید اللہ کی کتاب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام نکات کا ذکر کرتے ہوئے جو ہمارے فرائض ہیں اور توحید کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یا تو اسے قبول کر لو، اسے تسلیم کر لو، اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، اور اگر نہیں تو ہمیں جزیہ دو، ہمیں جزیہ دو، اور اگر ہمیں آپ جزیہ بھی نہیں دے سکتے تو پھر ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اس آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہم ان کے ہی عشق کے دعوے کرتے ہیں، لیکن بخدا انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے پاس وہ ایمان، وہ جذبہ، وہ کیفیت، وہ سب کچھ، صرف وہ رمق بھی اگر اس پوری دنیا کے نقشے کے اوپر کسی بھی خطے میں اگر وہ 52 اہل ایمان میں کہتا ہوں جس دن پیدا ہو جائیں گے، وہ 50 سے 52 انشاءاللہ، تو آپ دیکھیے گا اس دنیا کے نقشے پر کیا ہوگا. یہ اسرائیل، اس کی تو اوقات ہی نہیں ہے، اور جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی صرف سوچ کے کانپیں گی. وہ حملہ کرنا اور حملہ آور ہونا یہ تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو زندہ کرنا ہوگا. ہمیں جو قرآن ہمیں اللہ رب العزت نے ہمارے پاس درمیان بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے کہا تھا آخری خطبے میں کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس پہ عمل پیرا رہنا اور آپس میں تفرقوں میں نہ پڑنا. تو خدا کے لیے آپ سب مل کر اور ہم سب مل کر ان تمام اپنے آقائے دو جہاں کی ان حدیثوں کو یاد رکھا کریں، ان اقوال کو اپنے دلوں میں، اپنے ایمان میں جگا لیا کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی اور ملک کی مثال دینے کی ضرورت پڑے، ہمیں چین کی مثال یا کسی اور ملک کی دنیا کے جو ہے نا مثال دینے کی ضرورت پڑے. ہم خود انشاءاللہ ایک مثال بن جائیں گے اللہ نے چاہا تو. اس کے لیے ہمیں اپنا ایمان زندہ کرنا ہوگا اور اپنے اندر کی جو ہماری سویا ہوا ہمارا ضمیر ہے جو مردہ ہو چکا ہے اس کو زندہ کرنا ہوگا، اس کو جھنجھوڑنا ہوگا. اس کے علاوہ جو چین جیسے دوست ہیں ہمارے جو میں حکمرانوں سے بھی اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اپنی خارجہ اور داخلہ پالیسیاں اچھی بنائیں. جو ہمارے مہربان ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمیشہ ہر مشکل سے ہمیں نکالنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو ہمیں 46 بلین ڈالر سی پیک کے لیے دے کے بھول جاتے ہیں، ہم سے ریکوری کا کہیں پوری دنیا کے نقشے پہ جا کے تقاضا نہیں کرتے، اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں اور ہمارے اپنے اور آپس کے معاملے کو اندر رکھتے ہیں. اس کو انہوں نے پاکستان نے وہ منصوبہ نہیں بنایا سی پیک کا، ہم نے اس کے لیے یہ پیسہ دیا تھا. ہم اگر چاہیں بخدا ایک اچھے اور مہربان دوست کو ہم ساتھ لے کر ہم اچھی خارجہ پالیسیاں بنائیں، داخلہ پالیسیاں بنائیں، ہم اچھے مہربان دوستوں کے ساتھ مل کے ایک اچھا بلاک بنائیں اور جو دنیا میں فتنہ پھیلانے والی طاقتیں ہیں ان سب کے آگے نبرد آزما ہو جائیں، ان سب سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اپنی تلواروں کو، اپنی جو آج کے ہتھیار ہیں، ہم ان کو حقیقتاً ان ناپاک ان کرداروں کے خلاف استعمال کر سکیں اور اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر ان کو ساتھ میں ملا کر. ابھی ماشاءاللہ روڈ اینڈ بیلٹ کے نام سے پروگرام کیا چائنا نے، اور آپ نے دیکھا 145 ملک جمع تھے وہاں پر. 145 ملکوں کو چائنا نے اپنے گرد جمع کر لیا ہے اور صرف اس کی معیشت کی مضبوطی کی بنیاد پر یہ سب جمع ہو رہے ہیں. تو اسرائیل کیا ہے؟ اسرائیل نے بھی اپنی معیشت کو مضبوط کیا ہے، سودی نظام کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، پوری دنیا کا بینکنگ کا نظام کیپچر کیا ہوا ہے، اسی کے بلبوتے پہ وہ امریکہ جیسی سپر طاقت کو غلام بنایا ہوا ہے اس نے. یعنی امریکہ جیسی جو بڑی سپر طاقت ہے، فرانس جیسی جو طاقت ہے، جو عیسائیت کے چیمپئن ہیں، ان کو اس ایک یہودی اسٹیٹ نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. جہاں دل چاہے ان کو استعمال کر لیتے ہیں اور وہ عیسائی حکمران ان کے لیے کٹ پتلیوں کی طرح ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہوتے ہیں. انتہائی حیران کن ہے ویسے یہ سب کچھ، اور ان عیسائی حکمرانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے اور ان کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں آپ اور ہم سب مل کے سوشل میڈیا کے اوپر ہم جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا 1 آدھ گھنٹہ دیا کریں، اس میں بیٹھ کر ہم اس کو ریسرچ کیا کریں اور کچھ اس قسم کے جملے، کچھ اس قسم کی چیزیں ڈالیں کہ ہم وہ دیکھیں وہ ان کے آپس کے جھگڑے ہیں، پیغمبروں کے، ان کی کتابوں کے جھگڑے ہیں. اور اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے تو زیادہ جو جنگ ہے نا وہ یہودی اور عیسائی کی رہی ساری زندگی. لیکن آج اس یہودی دماغ کا کارنامہ دیکھیں کہ اس یہودی دماغ نے پوری عیسائی کمیونٹی کو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا یعنی جنگ کے اندر مصروف رکھا ہوا ہے.
اور جب دیکھیں عیسائی حکمران جو ہے وہ کہیں امریکہ کی صورت میں، کبھی کسی اور ملک کی صورت میں، جرمنی کی صورت میں وہ مسلمانوں سے جو ہے وہ بھیڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ یہودیوں کے دماغ کا کارنامہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن دیا ہے۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو آپ کی ذہانت کے خانوں کو روشن کرتا ہے۔ آپ قرآن کو غور سے پڑھیں، نمازیں پڑھیں، نمازوں کی عادت ڈالیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہ ذہانت کے جو خانے وہ روشن ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کے دماغوں میں بھی ایسے آئیڈیاز آئیں گے کہ آپ بھی اس پوری دنیا کے اندر اپنی مسلم امہ کو اور اپنے پاکستان کو ایک بہترین قیادت کے طور پہ، بہترین امامت کے طور پہ متعارف کروا سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔